السلام علیکم۔ تاک نیوز میں خوش آمدید۔ سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے 3 سالہ دورہ حکومت کو دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے جس نے ہالینڈ کی حکومت سے احتجاج کر کے گستاخانہ حقوں کی نمائش کو رکوایا۔ عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ خود کش دھماکے سب سے پہلے مسلمانوں نے نہیں، ہندوؤں نے شروع کیے اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا غلط ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلام شدت پسند یا لبرل نہیں، ایک ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عمران خان نے دنیا بھر کے فورمز پر جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ عمران خان نے جا کر سری لنکا میں مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت لے کر دی۔ عمران خان نے پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آزاد اظہار کے پیچھے چھپ کے آپ ہمارے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے سب مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی، سعودیہ اور ایران کی صلح کرانے کی کوشش کی۔ عمران خان نے فحاشی کے خلاف آواز بلند کی اور ترکی کے اسلامی ڈرامے دیکھنے کی تلقین کی اور اس کا اہتمام کیا۔ عمران خان نے ختم نبوت کو بچوں کے سلیبس میں شامل کروایا۔ عمران خان نے رحمت للعالمین کانفرنس شروع کروائی۔ عمران خان نے پہلی بار مدرسے کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی کہ انہیں بھی دنیاوی تعلیم دی جائے تاکہ وہ بھی دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ عمران خان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پی ایچ ڈی کرانا شروع کی۔ عمران خان نے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی، پاکستان کو سپر پاور نہیں بلکہ فلاحی ریاست بنانے کی بات کی۔ مغرب میں سلمان رشدی گستاخ کے بعد اکثر گستاخی ہوتی رہی، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کروانے کے لیے عمران خان نے تمام مسلمان سربراہان کو خط بھیجے کہ آؤ مل کر یہ معاملہ اٹھائیں تاکہ جلد حل ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے یہ گستاخی کا سلسلہ بند ہو سکے۔ 47 سال بعد کامیاب سفارتکاری کے باعث OIC کا کامیاب اجلاس پاکستان میں منعقد کروا دیا، جس پر دنیا اور عالم اسلام میں پاکستان پر اعتماد مزید بہتر ہوا۔ بھارت کو 27 فروری کو ناک کو چنے چبوائے عمران حکومت نے بھارت کو کشمیر پر بھرپور طریقے سے ننگا بھی کیا گیا اور عالمی فورمز پر بھارت کے خلاف لابنگ بھی کروائی گئی۔ کئی دہائیوں بعد امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو کسی نے ذلیل بھی کیا اور مزید اڈے دینے سے انکار بھی کیا، مزید امریکی جنگ کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا اور اس کی سخت مخالفت بھی کی۔ امریکہ کو اس خطے سے آؤٹ بھی کر دیا۔ بھارت کے لیے افغانستان میں زمین تنگ ہو گئی اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ خسارہ 3 سال پہلے 20 ارب ڈالر، آج 1.8 ارب ڈالر سرپلس۔ فارن کرنسی ریزرو 3 سال پہلے کل 7 ارب ڈالر جو کہ آج 27.40 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ ٹیکس کلیکشن 3 سال پہلے 34 ارب روپے، پچھلے سال 4700 ارب تھی جو 2022 کے لیے ہدف 6400 ارب روپے رکھا گیا۔ ترسیلات زر 3 سال پہلے 19.9 ارب ڈالر، آج 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ڈیم 51 سال بعد 10 ڈیم۔ تعلیم میں سارے پاکستان کے لیے یکساں نصاب، 5ویں جماعت تک بطور سبجیکٹ قرآن پاک کا ناظرہ لازمی قرار، 6ٹھی کلاس سے 12ویں تک بطور سبجیکٹ قرآن پاک کا ترجمہ لازمی قرار ورنہ امتحانات میں کامیابی ناممکن، پرائیویٹ سکولز کو بھی اس کا پابند کیا گیا۔ کرونا وبا کے باوجود جہاں دنیا کی معیشتیں سکڑ گئیں، پاکستان کی معیشت اقوام متحدہ اور موڈیز کے مطابق 2022 میں پاکستان کی GDP 4.4 ہو گئی۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار، حکومت سنبھالتی خزانہ خالی ہونے اور بیرونی قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگیوں کی وجہ سے 3 سال میں مختلف عالمی مالیاتی اداروں اور ملکوں سے 36 ارب ڈالرز قرضہ لیا گیا، جس میں سے 29.75 ارب ڈالر قرضہ واپس بھی کیا گیا، یعنی پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضوں اور ان کے سود کو واپس کرنے کے لیے خزانے میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے مزید قرض لینے پڑے، ورنہ ملک کا دیوالیہ نکل جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے ایٹم بم اور سی پیک اور ریکارڈک ذخائر کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔
انڈسٹری کی وجہ سے معیشت میں 18% اضافہ، جو کہ 10 سال بعد ممکن ہوا۔ سیمنٹ کی سیل میں 242% اضافہ، گاڑیوں کی سیل میں 100% اضافہ، موٹر سائیکل کی سیل میں 3 گنا ریکارڈ اضافہ، ٹریکٹر کی سیل میں ریکارڈ اضافہ۔ ایگریکلچر میں کسان کو 1100 ارب روپے اضافی ملے۔ گنے کی قیمت جو 70 سالوں سے 150 سے بڑھ نہ سکی تھی، اسے بڑھا کر 280 روپے من کر دیا، اور گندم جو 1300 سے اوپر نہ جا سکی تھی، آج وہ 2000 روپے میں من سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ قیمتیں غریب کسان کو فائدہ دینے کے لیے بڑھائی گئیں۔ اگر کسی کو اختلاف ہو تو کمنٹ کر کے اظہار رائے کر کے اصلاح کر سکتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے طاق نیوز۔